وہاں دیکھیے اب جو ایرانی متحد وہاں پہنچے تھے وہ بے چین و بے قرار ہو گئے. حضرت نے لکھی ہے تفصیل، اور ان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ میں یہاں آ کر اپنا وقت ضائع کر دیا، اپنا سرمایہ ضائع کر دیا، میرے آنے کا کوئی مقصد ہی کامیاب نہیں ہو سکا، میں بے مقصد یہاں پہنچ گیا. کیونکہ وہ صاحب جو بڑے حکیم و دانا سمجھے جاتے تھے وہ داڑھی مڑا رہے تھے. اب بے ساختہ ایرانی شخص نے ان سے کہا آقا ریشمی تراشی آپ اور داڑھی مڑا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، مرزا ختیل نے جواب دیا ریشمی تراشم بولے دل کسے را نمی خراشم. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ میں داڑھی تراش رہا ہوں، لیکن کسی کا دل تو نہیں تراش رہا. میں داڑھی تراش رہا ہوں، ظاہر ہے میرا شخصی گناہ ہے، میں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں تراش رہا ہوں، پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ تو ایرانی شخص بے ساختہ کہہ اٹھا، بولے کیوں نہیں آقا دل رسول اللہ می تراشی، کیوں نہیں اے آقا تم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تراش رہے ہو. بزرگان محترم، نصیحت دل پر اثر کرے یہ بھی بڑی اہمیت کی بات ہے. چنانچہ وہ وقت اور گھڑی ایسی تھی جو قبولیت کی تھی. اس ایرانی شخص کی گفتگو ان کے دل پر اثر انداز ہو گئی. جیسے انہوں نے کہا بھلے دل رسول اللہ می تراشی، وہ سن کر بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو انہوں نے اعتراف کیا اور چیخ اٹھے، کہنے لگے جزاک اللہ چشمم باز کر دی، اللہ تم کو جزائے خیر دے، تم نے میری آنکھیں کھول دی. اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، تم نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے میرے اپنے محبوب کا مجھے ہمراز بنا دیا. تو بزرگان محترم آپ اندازہ کیجئے حضرت نے یہ اشعار مواعظ حسنہ جلد 2 صفحے 387 پر رقم فرمائے ہیں. اگر ہم مواعظ حسنہ کا مطالعہ کریں گے تو بہت سے ایسے قیمتی ہیرے جواہرات ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں جس سے ہماری زندگی میں ایک اچھا انقلاب آ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ وقت ہو رہا ہے، مجھے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے، لیکن ایک بات عام طور پر جو شریعت کے خلاف دیکھی جا رہی ہے بزرگان دین کے مزارات کے پاس، اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں وہ تحریر پیش کروں جو حضرت نے مواعظ حسنہ میں رقم فرمائی ہے. عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اپنے بزرگوں کے پاس مزارات کے پاس جب حاضری ہوتی ہے تو ہم وہاں شیر و شرابے کے مرتکب ہو رہے ہیں. وہاں محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص گیا اس کا یہ فریضہ ہے کہ مشورہ دے، کچھ نہ کچھ بات کہے. حالانکہ بہت دھیمے انداز میں ایک آدھ فرد کو جو یہاں منتظم ہے، ناظم ہے، ان کو کچھ کہنا چاہیے بہت دھیمے انداز میں، آہستہ آواز میں، کہ بزرگان دین کے مزارات کے پاس آواز بلند کرنا بھی بے ادبی ہے. اور ہم اس بے ادبی کے بہت کھلے انداز میں مرتکب ہوتے جا رہے ہیں. اتنا شور شرابہ الامان والحفیظ، ہر شخص سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے میں کچھ نہ کچھ مشورہ دوں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اس کی اصلاح بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے. ہم کو ہماری خانقاہ سے جو پیغام جانے والا ہے وہ ایک مثالی پیغام ہونا چاہیے. نقشبندی سلسلے کے جو بزرگان دین کا مزاج رہا ہے اس کا بہت اچھا پیغام ہم اپنے عمل سے اور کردار سے ہم کو دینا چاہیے. حضرت نے زیارت قبور کے عنوان سے مواعظ حسنہ جلد 2 صفحے 338 پر لکھا ہے، اولیاء اللہ کی مزارات پر جائیں تو قبلے کی طرف پشت اور مزار کی طرف منہ کر کے وہی عمل کریں
جو زندگی میں کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم اپنے بزرگان دین سے زندگی میں بے خوفی کے ساتھ ان کے قریب نہیں ہوتے، ادب و احترام کے ساتھ ایک فاصلہ برقرار رکھتے ہیں، ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ فاصلہ برقرار رکھتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ ادب و احترام کا تقاضا ہے یہ، اپنے بزرگوں سے، اپنے والدین سے ایسے احترام کے تقاضوں کو مروز رکھنے کا اسلام نے ادب سکھایا ہے۔ تو حضرت لکھ رہے ہیں فاتحہ گزرانے، اور اگر کچھ باطنی ذوق ہے تو مراقب ہو کر ان بزرگ سے فیض حاصل کریں۔ اب ظاہر ہے مراقب ہو کر فیض حاصل کرنا کس کے بس کی بات ہے؟ ہر آدمی تو نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ جو خاص ایسے مریدین ہیں جو نسبت خاص رکھتے ہیں، ذاکر و شاغل ہیں، شریعت کے احکام کے پوری طرح سے پابند ہیں، اور کبھی کوئی اسلام کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کبھی کوتاہی سے بشری تقاضوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوری توبہ و استغفار کر کے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیتے ہیں، ویسے کچھ اللہ کے نیک مرید ہوتے ہیں، وہ اگر مراقب ہوتے ہیں تو کچھ فیضان حاصل ہوتا ہے، ورنہ جو خلاف شرع عمل کرنے والے ہیں ان کو تو بزرگان سے اپنے نزدیک دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، چاہے کہ آپ مراقبہ کریں گے تو آپ کو حاصل ہوگا۔ اور آگے لکھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی غیر اسلامی حرکت، اس کے علاوہ کوئی غیر اسلامی حرکت، مثلا سجدہ کرنا، طواف کرنا اور مزارات کو چومنا، حضرت کے الفاظ ہیں، مزارات پر ہاتھ پھیر کر منہ پر پھیر لینا، یہ سب عمل عبث اور ناجائز ہیں۔ حضرت کی تحریر ہے، میں اس لیے لکھ کر لا لیا کہ کہیں الفاظ آگے پیچھے نہ ہو جائیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ اس کے علاوہ کوئی غیر اسلامی حرکت، مثلا سجدہ کرنا، طواف کرنا، مزارات کو چومنا، مزارات پر ہاتھ پھیر کر اپنے منہ پر پھیر لینا، یہاں تک کہ ایک راستے سے داخل ہو کر دوسرے راستے سے باہر جانا، یہ سب عمل عبث اور ناجائز ہے۔ تو بزرگان محترم، زیارت کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت رہبری فرماتے ہیں، اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں جب بھی میں حاضر ہوتا ہوں تو یہ عمل تو ضرور ہو رہا ہے کہ لوگ قبر شریف پر ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں، بدن پر مر لیتے ہیں، لیکن حضرت اس سے منع فرماتے ہیں۔ اور ایک تحریر حضرت کی جلد اول صفحہ دوم پر ہے، اولیاء اللہ کی زیارت کے وقت دل کو ان کے قدموں پر ڈال کر، کیا لکھا ہے؟ اولیاء اللہ کی زیارت کے وقت دل کو ان کے قدموں پر ڈال کر انتہائی مؤدب رہیے، مگر ظاہری جسم کو شریعت کا پابند رکھیے، مگر ظاہری جسم کو شریعت کا پابند رکھیے، بجز فاتحہ کے کوئی اور حرکت نہ کیجیے۔ اور یہاں بھی لکھا جائے، آگے لکھ رہے ہیں، ہم نے اپنے پیر مرشد قبلہ رحمہ اللہ کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ کون لکھ رہے ہیں؟ محدث دکن حضرت سیدی عبداللہ شاہ رحمہ اللہ، وہ قدست اسرارہ رقم تراز ہیں۔ تو کتنی قیمتی باتیں آپ نے لکھی ہیں، اور بزرگان دین اخر کا بھی اس خانقاہ سے، اس سلسلے عالیہ سے بڑا رابطہ، بہت قدیم رابطہ ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں کو، حضرت سیدی خلیل اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت رحمۃ اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت عطا اللہ ابو الفیض عطا اللہ صاحب رحمہ اللہ کو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے قبر پر کبھی کوئی خلاف شرع کوئی کام کیا ہو۔ آپ اس وقت بھی اسی خانوادے کے بزرگ حضرت ڈاکٹر سید صبغت اللہ شاہ صاحب نقشبندی قادری مجددی حفیظہ اللہ کو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت با کرامت رکھے، ان کے دست حق پر
اپنے بزرگوں کے فیوزات کو جاری و ساری رکھے۔ حضرت کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی خلاف ورزی آپ نے کی ہو؟ اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ بھی کیجئے۔ اور حضرت کو آپ نے دیکھا ہے کہ مؤدب ہیں، جیسے حضرت نے لکھا ہے ویسے آپ زیارت فرما رہے ہیں، تو ہم دامن گرفتہ ہیں آپ کے، تو ہمارا کیا فرض ہے؟ ہمارا فرض بھی وہی ہے جو حضرت سیدی عبداللہ شاہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ہمیں ہدایت دی ہے، اور جو ہمارے بزرگوں ہمارے اکابر جس معمول کے پابند ہیں، ہم کو بھی اس پر کاربند رہنا چاہیے۔ بزرگان محترم، اور میں نے بہت سی باتیں لکھی تھیں لیکن موقع نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے نوجوان صالح ڈاکٹر حیدر پاجا صاحب بھی تشریف فرما ہیں، وہ آپ سے خطاب کریں گے۔ میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا، لیکن ایک دردمندانہ آپ سے گزارش ہے۔ وہ گزارش یہی ہے کہ اپنے گھروں میں حضرت کی طرف سے اجازت مرحمت کی گئی ہے، تو انشاءاللہ ایک 5-10 منٹ اور کچھ باتیں عرض کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ حضرت قبلہ رحمہ اللہ مباحث اسنا جلد اول 258 پر رقم تراز ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے بارے میں آپ نے خصوصی رہبری فرمائی ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے، میں پڑھا لیکن وہ اردو میں آپ نے وہ حدیث پاک کا ترجمہ لکھا ہے کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کی وصیت کی ہے، میں بھی تم کو ان کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ الفاظ مجھے یاد ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اوصانی ربی بتسعین اوصیکم بہا اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیہ۔ اوصانی بالاخلاص، میں تم کو اخلاص کی وصیت کرتا ہوں، خواہ آپ تنہائی میں ہوں، چاہے مجمع میں ہوں، اجتماع میں ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، میں تم کو کس بات کی نصیحت کرتا ہوں؟ اخلاص کی۔ اخلاص کے کیا معنی ہے؟ اخلاص کے معنی ہے کہ ہر عمل اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ سبحانہ کی رضا اور اس کی خوشنودی مقصود ہو، اور کوئی غرض و غایت نہ ہو، نہ کسی کو خوش کرنا مقصود ہو، نہ ریا ہو، نہ دکھاوا ہو، اور نہ دنیا طلبی ہو، بس اللہ کی رضا مقصود ہو، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ تو اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے دکھاوے کا اخلاص ہے، لوگوں کے سامنے بڑے مخلص بنے ہوئے ہیں، تنہائی ہماری اچھی نہیں ہے۔ تنہائیوں کو پاکیزہ بنائیں۔ بزرگان محترم، معرفت الہی کے دروازے ان پر کھلتے ہیں جن کی تنہائیاں پاکیزہ ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ بزرگوں نے لکھا ہے، جن کی تنہائیاں پاکیزہ ہوتی ہیں ان پر معرفت ربانی کے جلوے کھلتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ تنہائیاں پاک ہونی چاہیے۔ یہاں نصیحت کی جا رہی ہے اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیہ، آپ خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، ہر موقع پر آپ کا کریں اخلاص 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 پر عمل کریں۔ والعدل فی الرضا والغضب، آپ چاہے کسی سے ناراض ہوں، کسی سے خوش ہوں، چاہے آپ غصے کی حالت میں ہوں، ناراضگی کی حالت میں ہوں، انصاف کی بات کریں، عدل 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 عدل۔ اور پھر تیسری بات فرمایا والقصد فی الفقر والغنا، آپ مالدار ہوں، آپ تمنگر ہوں، کیا کریں؟ درمیانی روش اختیار کریں، درمیانی روش اختیار کریں۔ اور اس کے بعد 3 نصیحتیں، وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، میرے رب نے مجھے اس بات کی وصیت کی ہے، میں تم کو وصیت کر رہا ہوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں۔ وَأَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھ سے رشتہ توڑ لے میں اس سے رشتہ جوڑوں، تعلقات کو توڑنا چاہتا ہے میں اسے تعلقات کو جوڑوں۔ وَأَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، ظاہر ہے اس وقت خط رحمی عام ہے، درگزر ہم بھول چکے ہیں، ہم ہر بات پر پکڑ جھکڑ کے عادی بن گئے ہیں، زندگی میں بڑی خلیش ہے، بھائیوں بہنوں میں ملاقاتیں بند ہیں، برسوں کی بات چیت نہیں ہے،
موت اور غم اور خوشی کے مواقع بھی ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی